بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وانہ خیر ناصر و معین۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں چند ایک گزارشات تبرکاً عرض کرتا چلوں۔ حضرت علی علیہ السلام جب اپنی اماں کے پاک شکم میں موجود تھے تو اس وقت اپنی امت سے کلام کرتے تھے، اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں تنہا ہوتی تھی تو میرے شکم سے آوازیں آتی تھیں۔ ایک دفعہ میں نے سنا کہ میرا بچہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہی تختم النبوت و بی تختم الولایہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت اور ولایت ہم سب پر منتہی ہوگا۔ نبوت کا خاتمہ پیغمبر اسلام پر ہوگا اور ولایت کا خاتمہ علی پر ہوگا۔ حضرت جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ کبھی کبھی شکم مادر میں میرے پاک شکم میں علی علیہ السلام دوسروں سے بھی ہم کلام ہوتے کہ ایک دفعہ میرا بیٹا جعفر طیار میرے ساتھ بیٹھا تھا تو میرے بچے علی نے کلام شروع کی۔ جعفر طیار نے جب کلام سنی تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی طرح کے واقعات بہت سارے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں طواف کے لیے داخل ہوئیں کہ اچانک بت زمین پر گر گئے، تو جناب فاطمہ نے اپنے شکم پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے اپنے شکم میں اپنے بیٹے علی سے خطاب کیا اور کہا کہ اے میرے نور چشم، ابھی تک تو تم دنیا میں بھی نہیں آئے اور بت تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور جب تم اس دنیا میں آ جاؤ گے تو پھر تمہاری کیا شان ہوگی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ واقعہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے شوہر نامدار سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں طائف کے راستے میں شیر نے مجھ سے کلام کی۔ شیر نے کہا، اس کی پیدائش کی خبر دی، اور اس کے بعد طائف کے راستے میں شیر نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے آ کر آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت نے اس سے فرمایا اے شیر کوئی بات تو بیان کر۔ شیر کہنے لگا، گویا کہ فصیح عربی زبان میں کہنے لگا، گویا ہوا کہ آپ اسد اللہ کے باپ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں اور شیر خدا کے مربی ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خود روایت کرتی ہے کہ جب یہ میرا بچہ میرے شکم اقدس میں موجود تھا، چند ماہ گزرے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، تو میں جس درخت پتھر ڈھیلے وغیرہ سے میں گزرتی تو پتھر اٹھ کر سلام کرتے، درخت جھک کر سلام کرتے اور مجھ سے اس طرح کہتے، حنیئا لک یا فاطمہ بما خصک اللہ من الفضل والکرامت بحملک بالامام الکریم۔ اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فضل و کرامت سے نوازا ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام کریم سے حاملہ ہیں، یعنی آپ کی شکم اقدس میں ایک امام کریم موجود ہیں۔ حضرت جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہے کہ صبح کے وقت جب مجھے درد ذہ ہوا تو حضرت ابو طالب پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ کئی عورتوں نے آپ کو پریشان حال دیکھ کر پریشانی کی سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ فاطمہ درد ذہ سے اور سخت پریشان ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا تو اسی دوران حضرت پیغمبر اسلام آن پہنچے۔ آپ نے پوچھا چچا جان آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی چچی کو درد ذہ ہے جس کے سبب وہ کرب میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران فاطمہ نے ایک آواز سنی، اے فاطمہ جلدی خدا کے گھر چلو۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اکٹھے فاطمہ کے پاس آئے اور ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے آئے۔
حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کی پشت کی طرف کھڑی ہوئی تھی اور کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک آپ کے سامنے دیوار کعبہ شق ہوئی۔ دعا کیا تھی کہ اللہم انی بک مؤمنتن، اے اللہ میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، وب انبیائکا وب کتبکا وب رسولکا وب صحفکا، اللہ میں آپ کے انبیاء، آپ کی کتابوں اور آپ کے صحیفوں پر ایمان لائی ہوں۔ اللہ میری اس حاجت کو آسان کر۔ اللہم بحق ھذا الجنین، اپنے شکم پر ہاتھ رکھ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا مانگی کہ اللہ اس بچے کے طفیل میری دعا کو قبول کر، میری مشکل آسان کر۔ تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس وقت دیوار کعبہ شق ہوئی، شگاف اس قدر تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آسانی سے اس میں داخل ہو سکتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دیوار کے اندر لے لیا، دیوار دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ دیوار کعبہ کا اچانک شق ہونا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا اطمینان قلب کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خدا نے بلایا تھا، کیونکہ بی بی دروازے سے داخل نہ ہوئی تھی بلکہ خالق کون و مکان نے دیوار کو شق کیا تھا اور بی بی اندر داخل ہوئی تھی اور پھر اپنی اصلی حالت میں دیوار آ گئی۔ گویا بی بی خدا کی مہمانی کو قبول کرتے ہوئے دیوار کے اندر بغیر کسی خوف و خطر کے داخل ہوئی۔ جی ہاں، ایسا ہی تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خدا کی مہمان تھیں کہ 3 دن گزر گئے آپ کعبے کے اندر تھیں اور آپ کی پذیرائی بہشتی پھلوں اور کھانوں سے کی گئی۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ مریم کو بھوک لگی ہے تو اللہ نے وحی کی کہ مریم اس سوکھے درخت کو ہلائے تو تازہ کھجوروں کے گوشے نیچے آنے لگے۔ حضرت مریم نے ایک پتھر اٹھایا، وہاں سے چشمہ جاری ہوا، پانی پیا۔ جب پیاس لگی تو پانی کے لیے اٹھ کر گئی، جب بھوک لگی تو کھانے کے لیے اٹھ کر گئی۔ لیکن کیا کہنے، کیا کمال ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ اٹھ کر کہیں جائیں، بلکہ اللہ کے گھر، اللہ کا دسترخوان جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے پیش ہوتا رہا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خدا کی مہمان رہی اور حضرت پیغمبر اسلام جب آئے خانہ کعبہ میں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب علی نے آنکھ کھولی تھی تو پیغمبر اسلام کا چہرہ تھا، اور جب پیغمبر نے آنکھ بند کی اس دنیا سے جانے لگے تو علی کی آغوش تھی۔